کتاب وزٹنگ کارڈ۔ آج کی کہانی مالک۔ میں اس سے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ کوئی بدبو ہے جو یکدم شروع ہو گئی ہے اور بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے فوراً کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے اور پنکھے کو تیز کر دیا، لیکن یہ سارے عمل الٹ ہو رہے تھے اور بدبو کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ گھر چھوڑ کر باہر نکل جاؤں کہ اس نے میرا راستہ روک لیا۔ میں دوبارہ کمرے میں آ گیا، نڈھال صوفے پر گر پڑا۔ وہ کمرے کے دروازے میں بیٹھ گیا ہے، اپنی زبان سے منہ چاٹ رہا ہے اور خوفناک آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے جسم کے بال بڑے سفید اور کالے رنگ کے ہیں اور بالوں پر کہیں کہیں براؤن دھبے ہیں۔ وہ اپنے بالوں سے خوبصورت لگتا ہے، لیکن آنکھوں سے بدحیت اور ڈراؤنا۔ اس کی دم لمبی اور گھنے بالوں سے بنی ہوئی ہے، جسے وہ میری محبت میں ہلا رہا ہے اور اگلے پنجوں کو میری دشمنی میں میرے فلیٹ کے فرش میں گاڑے ہوئے ہے۔ اس کے پنجے مجھے اپنے سینے پر محسوس ہو رہے ہیں اور اس کی دم میرے پاؤں سے ہلا رہی ہے۔ ہاں، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ایک کتا ہے۔ اس سے پہلے تک وہ صرف تھا۔ یہاں یہ بات بتا دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی تک مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں چلا کہ میں کیا ہوں۔ البتہ وہ میرا دوست نوا دشمن ہے اور بچپن سے میرے ساتھ خونخوار ہوا ہے۔ اب تک مجھے صرف یہ احساس تھا کہ کوئی ہے، ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، کبھی بہت خوبصورت بن کر اور کبھی بہت بدصورت بن کر، اور میں ہر حالت میں اس سے خوف زدہ رہتا ہوں، ڈرا ڈرا سا، اور اس طرح مستقل خوف میری آنکھوں میں رہنے لگا۔ اور کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ میں اپنے آپ سے ڈر کر اس سے چمٹ جاتا، اس کا منہ چوم لیتا، کیونکہ اس وقت وہ کتا نہیں تھا، وہ تو مجھے آج پتہ چلا کہ وہ ایک کتا ہے۔ اور اب بھی وہ دروازے پر بیٹھا دم ہلا رہا ہے۔ کمرے کی ساری بدبو پتہ نہیں کتے نے کھا لی ہے یا باہر چلی گئی ہے۔ البتہ میں نے باہر جانے کا ارادہ جبراً ترک کر دیا ہے۔ کتابوں کی الماری سے ایک کتاب نکال لی ہے اور کمرے میں ٹہل ٹہل کر اس کا ایک صفحہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ میری عادت ہے کہ جب کوئی کتاب مجھے مزہ دے تو میں اسے اٹھ کر پڑھنے لگتا ہوں اور ٹہلنے لگتا ہوں۔ وہ وہاں نہیں ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے اندر کہیں ہے۔ میں نے زور زور سے اپنی چھاتی پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اندر ہوگا تو بھونکنے لگے گا، لیکن نہیں، میں نے خود کھانسنا شروع کر دیا۔ میں دمے کا پرانا مریض ہوں، میرا سانس خراب ہونے لگا۔ میں نے فوراً وینٹولن کی ایک گولی نکالی اور کھا لی اور آرام کی غرض سے بستر پر دراز ہو گیا اور چادر اوڑھ لی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے پاؤں کی جانب چادر کے اندر دبکا بیٹھا ہے اور بہت کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا ہے۔ میں اس کی تکلیف سے محظوظ ہونے لگا اور اپنی چھاتی کی جلن بھول گیا۔ جس دن سے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ایک کتا ہے، میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، کیونکہ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے قدم سے قدم ملا کر چلوں۔ وہ مجھے مجبور کرتا ہے، طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے، اور اس طرح بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اور وہ نہیں کرتا جو وہ چاہتا ہے۔ میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ مجھ پر اس کتے کی حکمرانی ہے۔ اس کی ہلتی ہوئی دم میرے دفتری اوقات ہیں، اس کے خونخوار پنجے میری حرکت ہیں، اس کے خوفناک دانت میری مسکراہٹ ہیں، اور اس کے منہ سے ٹپکنے والی رال میرا رزق ہے۔ وہ میرے ساتھ اٹھتا ہے، میرے ساتھ کھاتا ہے، میرے ساتھ سو جاتا ہے۔ میں نے اس سے نجات کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن وہ مجھ پر اتنا قابض ہو چکا ہے کہ میں بس وہی ہو کر رہ گیا ہوں۔ بعض اوقات تو وہ عفریت مجھ میں اتنا سرایت کر جاتا ہے کہ میرے ہاتھ اس کے پنجوں کی طرح مڑ جاتے ہیں۔ میرے دانت بڑے نوکیلے اور جسم کے بال سیاہ و سفید اور براؤن دھبوں والے ہو جاتی ہیں، اور بدحیت پھیلی ہوئی آنکھیں اس کو تلاش کرتی ہیں جس پر ایک کتا مسلط کر دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے کوشش کی کہ اسے مار ڈالوں۔ میں نے ایک رائفل کا انتظام کیا اور کتے مارنے والے کارتوس خریدے۔ اسے جوں ہی اس بات کا علم ہوا، وہ دبک کر میرے سر کے اندر بیٹھ گیا اور اس نے پنجے میرے ذہن میں گاڑ دیے۔ میں نے پھر بھی کارتوس بندوق میں بھر لیا اور نالی اپنی کن پٹی پر رکھ لی۔ رائفل کا سرد لوہا اس کے پنجے سے چھو گیا
وہ اور سکڑ گیا اور پنجے بڑی بے دردی سے اس نے میری شہرک تک اتار دیے کہ میں درد سے بلبلا اٹھا۔ رائفل چلی اور میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ چھرے روشن دان میں لگے تھے۔ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں خود کشی کرنے لگا تھا، اور میں خاموش ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں جو کچھ بتاؤں گا اس کا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اس دن کے بعد سے وہ کتا کھل کر میرا دشمن ہو گیا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر اب دم نہیں ہلاتا، بلکہ اس کی دم اب ہلتی نہیں۔ اب وہ صرف کتا نہیں، پاگل کتا ہے، اور مجھے دیکھتے ہی وہ مجھ پر جست لگانے کی پوزیشن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ مجھ پر بھونکتا نہیں ہے، وہ مجھے کاٹنا چاہتا ہے، اور میں اس سے چھپتا پھرتا ہوں۔ اب میرا عام رویہ ذرا مختلف ہو گیا ہے۔ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا ہے، اپنے کمرے میں بند رہتا ہوں۔ لوگ مجھے مغرور بدمزاج سمجھنے لگے ہیں، لیکن میں پاگل کتے کے کاٹنے سے پاگل ہو کر مرنا نہیں چاہتا۔ میں ان سوشل بھلا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ میں زیادہ وقت اپنے کمرے میں کتابیں پڑھنے میں صرف کرتا ہوں۔ اب اس کتے کی ایک کمزوری میرے ہاتھ لگ گئی ہے۔ میں جب تک کتاب پڑھتا رہتا ہوں وہ میرے کمرے میں داخل نہیں ہوتا۔ میں کئی دنوں اور راتوں سے مسلسل جاگ رہا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں صرف اس وقت تک زندہ رہ سکتا ہوں جب تک کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ دوسری صورت میں وہ پاگل کتا میرے کمرے میں ہوگا اور پتہ نہیں وہ مجھے کہاں کہاں سے کھائے گا۔ میں اذیت ناک موت سے کانپ سا جاتا ہوں اور دوبارہ ٹہل ٹہل کر کتاب پڑھنے لگتا ہوں۔ کتاب پڑھتے پڑھتے میں چونک جاتا ہوں اور میرا چہرہ دمکنے لگتا ہے۔ لکھا ہے، اور وہ ایک کتا ہے جو تم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر تم اس سے مقابلہ کرنے اور اس کو اپنے سے ہٹانے میں مشغول ہو گئے تو تنگ آ جاؤ گے، اور تمہارا بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا، اور آخر کار وہ غالب آ جائے گا اور تمہیں زخمی کر دے گا اور کاٹ کھائے گا۔ اس لیے کتے کے مالک کے پاس ہی پناہ لینی بہتر ہے جو اسے تجھ سے ہٹا دے۔ میں نے اس بات پر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ اس کتے کا کوئی مالک بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل کتے کی عجیب و غریب شخصیت نے میری توجہ اپنی جانب کچھ اس طرح مبذول کر رکھی تھی کہ میں اس سے ہٹ کر نہ سوچ سکتا تھا اور نہ دیکھ سکتا تھا۔ اب جب کہ واضح اشارہ مجھے کتے کے مالک کے بارے میں مل چکا تھا، میں نے کتے کے مالک کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ کئی دن اور کئی راتیں مسلسل جاگتے اور کتے کے مالک کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دیں۔ ایک رات کے آخری پہر جب میں سانس کی سخت تکلیف میں مبتلا تھا اور اپنی آخری سانس سے مجتمع کر رہا تھا، کتے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، کتے کے گلے میں پٹا تھا اور اس کی رسی کسی ہاتھ میں تھی، اور وہ کتے کو بتدریج میرے گھر سے دور لے جا رہا تھا۔ میں نے بہت چیخ کر پوچھا، تم کون ہو؟ اور اس کا جواب مجھے اپنے بہت قریب سنائی دیا۔ کوئی سرگوشی میں مجھے کہہ رہا تھا، میں کتے کا مالک ہوں اور تمہارا بھی۔